ہمارا سب سے بڑا ایوارڈ بھی ہے جو تمغہ بھی ہے اس کا نام بھی نشان حیدر ہے. تو وہ جو جب استعارہ پہ وہ نعرہ بھی وہ لگاتے تھے. تو یہ میں جاننا چاہوں گی کہ یہ حیدر نام کیسے پڑا تھا, اور دوسرا جب مرحب کو جا کے بتایا تھا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا تھا. ہم کہتے ہیں نا علی تمہاری شجاعت پہ جھومتے ہوں گے, تو اس کو دیکھتے ہیں. مولا غازی عباس کا ایک خطبہ مجھے یاد آ رہا ہے. جب وہ سفر کربلا کی طرف روانہ ہو رہے تھے تو بام کعبہ پر چڑھ کر انہوں نے خطبہ ارشاد فرمایا جس کا ایک فقرہ یہ تھا. فرمایا اتخوفون قوما يلعبوا بالطفولیہ فکیف کان فی الرجولیہ. ہمارا تعلق اس قوم سے ہے کہ جب بچپن میں ہوتے تھے تو جنگ کیا کرتے تھے اور شجاعت کا مظاہرہ کیا کرتے تھے اور ہم ڈرا نہیں کرتے تھے. تو جب ہم جوان ہو جائے تو اس وقت ہماری جنگ کی کیفیت کیا ہوگی, کیا اب ہمیں ڈرانے کے لیے آئے ہو. تو علی حیدر کرار اگر ہم ولادت کے واقعے سے ہم بات شروع کریں تو اشجر کو چیر دینا, اس کے بعد کافروں کے مقابلے پہ کھڑے ہو جانا, وہ اگر مارے تو ان کو بہترین انداز میں جواب دینا, پھر اس کے بعد شب ہجرت بستر رسول میں سو جانا, اور اس موقع کی مناسبت سے پروردگار اور ایسی میٹھی نیند سو جانا جس میں وہ فرمایا ایسی زندگی میں کبھی نہیں ایسی ہوئی جو کبھی سویا ہی نہ ہو. اور پھر پروردگار کی طرف سے آواز آئی, اے جبرائیل اور میکائیل, ہم نے تم دونوں کو بھی بھائی بنایا ہے اور زمین پر علی اور نبی کو بھی بھائی بنایا ہے, لیکن میں فخر کرتا ہوں علی اور نبی کے بھائی ہونے پر کہ یہ ایک دوسرے کے لیے جان دینے کے لیے تیار. کیا تم بھی یہ مقام رکھتے ہو کہ ایک دوسرے کے لیے اپنی جان قربان کر سکو؟ تو فرشتے ہونے کے باوجود روایتی کہتی ہے کہ انہوں نے انکار کیا کہ ہم اپنی جان سے نہیں گزر سکتے. علی ابن ابی طالب اپنی جان سے گزرے, اور پھر وہ آیت نازل ہوئی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو اپنے نفس کو بیچتے ہیں اور اللہ کی مرضی کو خریدتے ہیں. اور پھر جنگ بدر ہو, جنگ احد ہو, جنگ خیبر ہو, جنگ خندق ہو, جنگ خیبر کی طرف بہن نے جو اشارہ فرمایا کہ وہاں پر اپنا تعارف اس انداز میں کروایا کہ انا الذی سمتنی امی حیدرا, میں وہی ہوں کہ جس کو ماں نے بچپن میں حیدر نام رکھ کے دکھایا تھا. اور حیدر کا مطلب ہوتا ہے شیر. بچپن میں ہی حیدر کا لقب ملا, اور پھر جوانی کے بعد پھر خدا کی طرف سے اسد اللہ کا لقب, یہ شیر خدا ہے. اور پھر ہمیں جنگوں کے اندر بھی کچھ کیفیات ملتی ہیں. جنگ بدر کے بارے میں ایک روایت یہ ہے کہ جناب عکاشہ کی تلوار ٹوٹ گئی تھی, تو نبی اکرم نے انہیں ٹہنی دی تو وہ تلوار بن گئی. جنگ احد کے موقع پر بھی عبداللہ بن جہش, ان کی بھی تلوار ٹوٹ گئی, ان کو بھی ٹہنی دی, تلوار بن گئی. جناب ابو دجانہ انصاری, ان کی بھی تلوار ٹوٹ گئی, ان کو برگئے خورما دیا, اس سے بھی تلوار بن گئی. لیکن جب علی حیدر کرار کی تلوار ٹوٹی تو اب ٹہنی نہیں دی, اب انتظار کرتے رہے, اور انتظار جب ختم ہوا تو وہاں سے جبرائیل یہ تلوار لے کر آیا اور فرمایا کہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. علی جیسا کوئی جوان نہیں ہے اور ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں. تلوار بھی آپ کو ملی ہے تو رب کی جانب سے ملی. کسی نے کیا خوب کہا کہ جلتے ہو کیوں علی کے کمالات دیکھ کر, عزت خدا بھی دیتا ہے اوقات دیکھ کر, ملتی جو ایسے ویسوں کو چلتی نہ ذوالفقار, تلوار رب نے دی ہے مگر ہاتھ دیکھ کر. ید اللہ کا ہاتھ ہو, جو اسد اللہ ہو, ان کو پھر یہ تلوار نصیب ہوئی. اور پھر خندق کے موقع پر فرمایا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. یعنی جنوں انس کی ساری عبادت ایک طرف, علی کی ایک ضربت ایک طرف. میں کہوں گا جس کی ایک ضربت کا یہ عالم ہے اس کی ساری ضربتوں کا کیا عالم ہوگا, اور اس کی زندگی کی ساری عبادتوں کا عالم کیا ہوگا. اور پھر نبی مولا متقیان سے ہمیں صرف شجاعت کا وہ پہلو دیکھنے کو مل جاتا ہے کہ جس میں وہ تلوار چلا رہے ہیں, لیکن جہاں پر انہوں نے غصے کو ضبط کیا اور حلم اور صبر کا مظاہرہ کیا, وہ بھی قابل تحسین ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی طرف قرآن کریم نے اشارہ کیا کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں عدل کے راستے سے پھیر دے, تجاوز نہیں ہو. بالکل. تو جنگ صفین کے موقع پر علی ابن ابی طالب نے جب دریا پر قبضہ کر لیا, تو دشمن نے جب تک قبضہ کیا تھا تو انہوں نے پابندی لگائی تھی علی ابن ابی طالب اور ان کے لشکر والوں پر, لیکن جب علی نے قبضہ کر لیا تو فرمایا یہ دریا کا پانی تمہارے لیے, تم بھی اس سے سیراب. اور یہی روش ہمیں پھر آگے امام حسین میں نظر آتی ہے کہ جس سے جناب حور علیہ السلام بنے کہ دشمن ہونے کے باوجود انہیں سیراب.